الجائزہ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، انعام کی رات کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور اس رات کو اپنا محاسبہ بھی کرنا ہے، اس پر بھی ہم نے بات کی ہے۔ ناصر صاحب، ویسے ایک اور بھی چیز ہے جو کہا جاتا ہے کہ چاند کو دیکھتے ہی دعا مانگی جائے، وہ دعا قبول ہوتی ہے، اس میں کتنی سچائی ہے؟ ہاں، جب آقا علیہ السلام سکھاتے تھے، دیکھیے حضور علیہ السلام صحابہ کرام کہتے ہیں ہمیں ایسے سکھاتے تھے جیسے قرآن کی آیت سکھاتے ہیں، اللہم احل علینا بالامن والامان والسلامت ورضوان من الرحمن وجواز من الشیطان۔ تو یقیناً اس میں برکت تو ہوگی۔ چاند کو، ایک نئی چیز کو، نئی کومپل کو دیکھ کے لوگوں کی اپنی فیلنگز ہیں کہ نئی کومپل کھلے تو دعا کریں، چاند نیا نکلے تو دعا کریں، صبح کے وقت میں، شام کے وقت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ میں جس طرف جانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ شاہ جی کا مضمون ہے، ویسے میں شاہ جی کے لیے آغاز کر کے چھوڑ دوں گا۔ رات جو ہے نا، رات یہ بڑی برکتوں والی چیز ہے۔ رات میں تنہائی میسر ہوتی ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ وہ لیلۃ القدر ہو، وہ شب برات ہو، وہ عیدین کی راتیں ہوں، وہ جمعہ کی رات ہو یا ہر روز کی رات ہو، رات بڑی چیز ہے۔ رات کے بارے میں کوئی فارسی شاعر نے کہا تھا کہ رات کو زندہ کر لے، شب خیز کی عاشقاں بشب راز کند۔ راتوں کو زندہ کر لو۔ عاشق راتوں کو راز کی باتیں کرتے ہیں، اپنے مالک کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اپنے دل کی باتیں سناتے ہیں، اور وہ عاشقاں بشب راز کند، گرد در و بام دوست پرواز کند، اور اپنے محبوب کے در و بام کے گرد گھومتے ہیں، چکر لگاتے ہیں۔ وہ طواف نصیب ہو جائے تب ہے، رات کا طواف بڑے مزے کا ہوتا ہے۔ اور اگر آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں اللہ کی یاد میں اپنے مصلی پر، یہ بھی بڑا لطف ہے، یہ بھی بڑا لطف ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ جب رات ہوتی ہے، جب رات آتی ہے، ہر دروازہ بند ہو جاتا ہے، جہاں جہاں کوئی دروازہ ہے رات کو بند ہو جاتا ہے، اللہ در دوست را کے شب باز کند۔ لیکن جہاں کوئی انتظار کرنے والا ہوتا ہے وہ دروازہ بند نہیں ہوتا۔ جس دن آپ کی والدہ آپ کے انتظار میں دروازے کو کنڈی لگا بھی دیں، یا آپ کی اہلیہ، تو اس کے کان دروازے پر ہوتے ہیں کہ میرے محبوب نے آنا ہے، میرے بچے نے آنا ہے، میرے خاوند نے آنا ہے، میرے بھائی نے آنا ہے۔ انتظار ہوتا ہے۔ رب ذوالجلال چونکہ آواز لگاتا ہے، گناہگاروں کو بلاتا ہے، ہر رات کو بلاتا ہے، وہ اپنا دروازہ کھلا رکھتا ہے کہ شاید آج کوئی آ جائے، کوئی آج آ جائے۔ اور ایک بات میں عرض کر دوں، جس رات کو، ایک تو یہ راتوں کے ٹائٹلز ہیں، شب قدر ہے، شب برات ہے، شب جائزہ ہے، یہ، لیکن میں سمجھتا ہوں جس رات کو کسی نے مالک کو راضی کر لیا، اس کی جائزہ بھی وہی ہے، اس کی قدر بھی وہی ہے، اس کی برات بھی وہی ہے۔ تو فاضل صاحب، سیلیبریشن کو ماڈریشن شاہ جی کس مضمون پر بولنا ہے؟ میں کیونکہ ایکسٹریم آپ نے کہا نا کہ آپ اس بات کو سمجھتے نہیں، کہ ایک ٹرانزیشن آتا ہے فوری طور پہ، تو یہ سیلیبریشن کو ماڈریشن سے آپ کس طرح سے کریں گے؟ کیونکہ آپ جب دیکھتے ہیں نارملی، آپ جبلت میں دیکھتے ہیں تو آپ کو سارے نوجوان کھیلوں کے میچز جب ہوتے ہیں، فٹ بال کا میچ، کرکٹ کا میچ، سیلیبریشن آپ کو دکھائی دیتی ہے، بہت ایسے ہی کرتے ہیں جس طرح سے ابھی کر رہے ہیں، عید کے جس طرح سے سیلیبریشن ہے۔ اس کو کس طرح سے ایک ایسا رنگ دیا جائے جس میں سیلیبریشن محسوس بھی ہو آپ کو؟ اچھا دیکھیں، دین کے فریم ورک میں نا علی بھائی، جو امپورٹنٹ چیز ہے سمجھنے والی، کہ دین آتا کیوں ہے؟ دین کا نزول اس لیے ہوا ہے کہ انسان کی اینیمل انسٹنکٹ کو وہ ٹرانسفارم کرے۔ ہماری جو اینیمل انسٹنکٹ ہے نا، اس میں غصہ بے پناہ، اس میں جلال بے پناہ، اس میں گریڈ بے پناہ۔ ہم بنیادی طور پہ حیوان ہی ہیں، تو ہم جب ہنٹ کرتے ہیں تو ہنٹ بھی کریں گے تو ایک حیوانی طریقے سے کریں گے۔ دین ان حیوانی جبلتوں کو بنیادی طور پہ ٹیم کرنے کے لیے آتا ہے۔ میری حیوانی جبلت تو کہتی ہے میں جشن مناؤں تو پھر پتہ لگ جائے جشن ہو گیا، میں اکبر بادشاہ کی طرح جشن مناؤں، وہاں پہ ہر طرح کی گلیمر اور ہر طرح کی گلٹس، ہر طرح کی گلوری نظر آنی چاہیے، ود آل دا پامپ اینڈ شو۔ دین یہ نہیں کہتا نا، دین کہتا ہے ٹیم کرو۔ دین کہتا ہے تمہاری زندگی ایک فٹ بال میچ نہیں ہے، یہ لیورپول کا میچ نہیں ہو رہا مانچسٹر یونائٹڈ کے ساتھ کہ تم بعد میں، اور آپ بائی دا وے دیکھیں وہاں پہ کیا ہوتا ہے جب جشن ہوتا ہے تو اگلے دن کلب کا فٹ بال میچ ختم ہوا ہے تو انگلینڈ کی سڑکوں پہ کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ کیا وہ مطلوب ہے؟ تو دین میں یہ مطلوب نہیں ہے۔ دین میں آپ نے اپنی ہر جبلت کو، حتیٰ کہ جشن منانے والی جبلت کو بھی ٹیم کرنا ہے۔ شادی میں بھی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ شادی جس میں شادی میں گیت کو پروموٹ کیا گیا ایک درجے پہ، کہ شادی میں اعلان ہونا چاہیے، ایکسپریشن آف سیلیبریشن ہونا چاہیے، مگر ساتھ ہی باؤنڈریز لگائی گئی کہ ان باؤنڈریز کے اندر ٹھیک ہے۔ اسی طرح عید ہے، اب آپ نے فل اس کے اندر تو نہیں آپ اپنے آپے سے باہر ہو سکتے۔ جو رات والی بات کر رہے تھے، آئی تھنک وہ ایک گریٹر بات ہے، اور ہمارے صوفیاء نے تو اس کے اوپر بہت کلام کیا ہے کہ رات کے اندر رب العزت کو پکارنے کا کیا معنی ہے اور کیا میننگز ہیں۔ شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ یاد آتے ہیں، فرماتے ہیں کہ پہلے تم دنیا کو
خالی کر دو اپنے اندر سے، تخلی، اور پھر تمہیں ملتی ہے تجلی خدا کی. جب تم خالی کرتے ہو اپنے پیمانے کو تو تم چانس دیتے ہو نا کہ تجلی تمہارے اندر آئے، اور جب تجلی آتی ہے تو پھر تمہاری ملاقات اور ملاپ اور کنیکشن شروع ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. تو امام محمد الباقر کی میں نے ایک دفعہ بات آپ سے شیئر کی تھی، داتا صاحب نے اس کو کوٹ کیا. دیکھیں دنیا کی ساری بادشاہتیں بھی جو ہوتی ہیں نا، بڑی بڑی بادشاہتیں، وہ بھی رات کو ماند پڑ جاتی ہیں. آپ دنیا کے کسی پرائم منسٹر ہاؤس 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ وائٹ ہاؤس جائیں تو جو سیکیورٹی کا پروٹوکول مارننگ میں ہوتا ہے وہ رات میں نہیں ہوتا، دنیاوی طور پہ بھی. تو امام جعفر صادق اور امام محمد الباقر انفیکٹ وہ جب دعا کرتے تھے تو کہتے تھے الہ العالمین، یہ وہ وقت آ گیا کہ اب پہلے بھی تو ہی حقیقی بادشاہ حی اور قیوم ہے، لیکن یہ وہ وقت ہے کہ دنیا کی جو فالس کنگڈمز ہیں وہ بھی وینش ہو گئی ہیں. سبحان اللہ. بنو امیہ اس وقت گورن کر رہے تھے نا، تو بنو امیہ کی حکومت جو دنیاوی اور فیک ہے وہ اصل میں اٹس ناٹ دا ٹرو لیڈرشپ یا ٹرو حکومت، ٹرو تو اللہ کی ہے، وہ بھی سسپینڈ ہو گئی ہے. میں 1 on 1 آ گیا ہوں آپ کے ساتھ. ہائے ہائے. آپ لیلۃ الجائزہ میں جب ساری دنیا شاپنگ کر رہی ہے اور آپ نے بھی کر لی اور آپ گھر واپس آئے، واہ واہ. تو آپ 1 on 1 ہو گئے نا، آپ کو پریٹینس تو نہیں ہے. جب اللہ کے سامنے آپ حاضر ہوئے کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ آپ کون ہیں، کیا ہیں، کیسے ہیں. یہ جو 1 on 1 کنیکشن ہے جس میں کوئی فراڈ نہیں ہے، یہ واقعی بڑا قیمتی ہے. یہ لیلۃ الجائزہ میں بھی قیمتی ہے، یہ ہر دن کی تہجد میں بھی قیمتی ہے. آخری بات صرف کوئکلی کروں گا، وہ یہ ہے پروفیسر صاحب اور میں کسی کو شاپنگ کرنے سے نہیں روک رہے. ڈو شاپ، اپنے بچوں کے لیے کپڑے خریدیں، ان کو جوتے جو بھی ان کے ہیں ان کی خوشیوں میں شریک ہوں. بٹ لیکن سیلیبریشن کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ میں لوگوں کو ہراس کروں. ہراسمنٹ تو نہیں ہے نا، میں ایک آدمی ہوں تو میں ہراس کرنا شروع کر دوں خواتین کو، ان کے شاپنگ ایکسپیرینس کو ویئرڈ کرنا شروع کر دوں. بالکل 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 ان چیزوں میں تو دین مجھے روکے گا نا. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. جی ابھی ہم بریک پر جائیں گے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آپ کو اپنا سیگمنٹ دکھائیں گے اور اس کے بعد پھر اپنی گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے جوڑیں گے.